العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله جل شأنه في تنزيله الحكيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین، الحمدللہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ اس سال جو خاص ٹاپک رہے گا یا سلسلہ یا سیریز کی شکل میں وہ رمضان اور روزے سے متعلق مسائل جو ڈیپلی آپ کے سامنے انشاءاللہ مختصراً 10 سے 12 منٹ 15 منٹ کے اندر میں رکھے جائیں. روزہ اور جس کے لیے عربی زبان میں صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور روٹ ورڈ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، بس صرف رک جانا. کسی بھی چیز سے رکنے کو صوم کہا جاتا تھا. چنانچہ سورہ مریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت مریم کا ایک قول نقل کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا مرحلہ قریب ولادت ہوئی تو انہوں نے لوگوں سے گفتگو نہ کرنے کی منت مان لی. کہا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے رحمان کے لیے منت مانی ہے کہ میں آج کسی سے نہیں بات کروں گی. تو روزہ کا مطلب ہوتا ہے رک جانا. اکارڈنگ ٹو شریعت کی نظر میں روزہ کا مطلب ہے کھانے سے، پینے سے، اور اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے تو فزیکل ریلیشن جو ہوتا ہے شوہر بیوی کے درمیان اس سے رک جانے کا نام روزہ ہے. کب سے کب تک؟ فجر صادق کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک. یہ روزہ کی تعریف ہے. اور یہ روزہ رمضان کا روزہ جو ہمارے اوپر فرض ہے، اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا. رمضان کی روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا. تو جب رمضان کا روزہ ہجرت کے بعد فرض قرار دیا گیا تو عاشورہ کا روزہ مستحب ہو گیا. اصل روزہ اب رمضان کا فرضیت کا اختیار کر گیا. تو گویا کہہ دیجئے کہ رمضان کا روزہ فرض روزہ ہے. اور فرض روزہ دو طرح کا ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان کی وجہ سے کچھ روزے اس کے اوپر فرض ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، اس کا کوئی کام رکا ہوا ہے، وہ نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے کہ اگر اللہ نے میرا یہ کام کروا دیا، مجھے امتحان میں پاس کر دیا تو اللہ کے لیے 1 مہینے کا روزہ رکھوں گا. مان لیجیے وہ پاس ہو گیا، اب اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ 1 مہینے کا روزہ رکھے. واجب ہے، نہیں رکھے گا تو شدید گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس نے خود پر واجب کر لیا. اسی طرح کسی شخص نے کسی بات پر قسم کھائی اور اس قسم کو توڑ دیا تو شریعت نے قسم کے جو کفارے بیان کیے ہیں ان میں ایک آپشن روزہ رکھنا بھی ہے. تو ایسی صورت میں وہ واجب ہوگا اس کے اوپر. تو یہ بندے کے خود کی جانب سے واجب کردہ ہوتا ہے. لیکن جو رمضان کا روزہ ہے وہ اسپیشل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے، جو ہر انسان پہ جو مسلم ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، بیمار نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، اس کے اوپر فرض ہے. کیوں روزہ فرض کیا گیا؟ مشہور جملہ آپ سنتے ہوں. اور ایک آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اسی کی طرف اشارہ کر دی. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کے روزے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اشارہ ہے، باریک لطیف اشارہ ہے. اور علماء بلاغہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ایک بھاری بھرکم کام ہے لیکن اس کو آسان کر دیا گیا. کیوں آسان کیا گیا؟ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم ہی وہ امت ہو جس کے اوپر ہم نے یہ روزہ فرض کیا. ایسا نہیں ہے، تم سے پہلے کے لوگ بھی رکھتے رہے. جب انسان یہ سنتا ہے کہ یہ کام ایسا نہیں ہے، یعنی اتنا بھاری بھی نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، بلکہ جب کہا جائے کہ اس کو سارے لوگ کرتے ہیں تم بھی کر لو گے، تو اس کے اندر ایک طرح سے کہیے انٹرنل پاور اس کے اندر پیدا ہوگا، طاقت پیدا ہوگی اس کام کو کرنے کی. تو روزہ چھوڑنے کا نام ہے،
کن چیزوں کے چھوڑنے کا. اور کمال کی چیز ہے کہ شریعت میں بہت ساری عبادات ایسی ہیں جو صرف چھوڑنے کی ہیں، یعنی آپ کو کچھ کرنا نہیں، بس چھوڑ دیجئے، آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا. مثال کے طور پہ جھوٹ نہیں بولنا ہے تو گفتگو میں جھوٹ کو چھوڑیے، ثواب ملے گا. سچے ہیں تو آپ کے اندر ایک عبادت کا سلسلہ جاری ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے. موحد ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، شرک کرنا چھوڑ دو تو چھوڑنے پر آپ کو ثواب ملے گا. کہا کسی کی چغل خوری نہیں کرتے، زبان سے گالی گلوچ نہیں نکالتے. تو ہر وہ کام جس کو شریعت نے کہا چھوڑ دو، اس چھوڑنے کے اوپر انسان کو اللہ اجر سے نوازتا ہے. الحمدللہ، کیا ہی خوب دین ہے. اور اسی لیے کہ اگر کوئی مسلمان دین کا صحیح طور سے دین کو فالو کرتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہوتا ہے، سب سے بہترین انسان ہوتا ہے. اور اسی لیے حکمت جانیے کہ اس شخص کو جو دین کا جانکار ہو اور ان چیزوں کو گہرائی سے جانتا ہو، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس شخص کی عظمت یہ ہے کہ اس کے لیے اس کائنات کی ذرہ ذرہ جتنی مخلوقات ہے سب اس کے لیے دعا کرتی. کہا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. عالم وہ شخص جو دین کا جانکار ہوتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ سرٹیفکیٹ لینے پر ہی دین کا جانکار ہوتا ہے. الحمدللہ آپ سیکھ رہے ہیں، علماء سے سیکھ رہے ہیں، آپ بھی جانکار ہیں اپنی حد تک. تو کہا جو شخص دین کا جانکار ہوتا ہے اس کے لیے آسمان و زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر دعائے مغفرت اور رحمت کرتی ہیں. اسی وجہ سے کیونکہ وہ اس دنیا کا سب سے بہتر شخص ہوتا ہے. کیوں روزے فرض کیے گئے؟ بہت ساری حکمت ہے. پہلی حکمت، اللہ نے کہا تقویٰ تمہارے اندر آ جائے. اور تقویٰ کہتے ہیں کہ ان کاموں کو کیا جائے جن کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے چھوڑنے کا. یہ خلاصہ. کہا حبیب بن طلق بن حبیب مشہور تابعی گزرے، کہا ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ. نیکی کے کام کو کیجئے دلیل کے ساتھ، اللہ کے ثواب کی امید کے ساتھ. تو دین سیکھنے کا نام. مثال کے طور پہ کوئی شخص حج کرنے جاتا ہے تو دیکھیے کہ حج کے لیے لمبی ٹریننگ ہوتی ہے. وہ علماء سے پوچھتا ہے، کتابیں لاتا ہے، ویڈیوز دیکھتا ہے، بہت سارے کاموں کرتا ہے. حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. لیکن کیا اس پروسیس کو ہم توحید سیکھنے میں کرتے ہیں، اپناتے ہیں؟ نہیں اپناتے. نماز کے مسائل سیکھنے میں بہت کم اپناتے ہیں، روزے کے مسائل سیکھنے میں بہت کم اپناتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے میں تو بہت ریئر کہہ دیجیے. تو اگر آپ حج کرنے ایک عمل کے لیے جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پیسے اس میں خرچ ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سا زیادہ محتاط بھی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سفر رائے گا برباد ہو جائے. اس کے لیے آپ ڈیپلی مسائل حج کو سیکھتے ہیں. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جو سب سے اہم چیز ہے انسان کی زندگی میں، عقیدہ، اس کو سیکھا جائے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ عقیدہ توحید کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے نماز، اس کے لیے سیکھا جائے، اس کے لیے ورکشاپ ہو، علماء کی دروس ہو؟ اسی طرح زکوٰۃ اور حج وغیرہ دوسرے صوم وغیرہ کے مسائل. تو میرے بھائی سیکھنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم ان چیزوں کو سیریسلی نہیں لیں گے ان چیزوں کا اثر ہماری ذات پہ نہیں ہوگا. تو کہا طلق ابن حبیب نے کہ نیکی کے کام کو کیجیے علی نور من اللہ، اللہ کی جانب سے نور ہو، آپ کے پاس دلیل ہو، وترجو ثواب اللہ، اور اللہ کے ثواب کی امید ہو. تو کوئی بھی عمل ہو تو قرآن و سنت کی دلیل کی روشنی میں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں. اور کہا وَأَن تَجْتَنِبَ مَعْصِيَتَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ تَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ. اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچیے، قرآن و سنت کی دلیل کی روشنی میں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ پہلا مقصد ہے روزے کے فرض ہونے کا کہ آپ کے اندر یہ تقویٰ، یہ صلاحیت پیدا. دوسری چیز روزے کی فرضیت کا، یہ روزے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزہ ایک ذریعہ ہے نعمتوں کی شکر گزاری کے اوپر. جب انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح اگر شادی شدہ ہے تو جو آپسی رشتے ہوتے ہیں اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے ایک لمیٹڈ پیریڈ کے دوران، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو اس کو ان نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. اس کے اندر کسی بھی نعمت کا احساس اگر جاننا چاہیں تو اس نعمت کے کھونے کے بعد ہوتا ہے. انسان صحت سے ہے تو صحت کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے.
بولنے کی صلاحیت سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن اگر ہم بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں، زبان گنگ ہو جائے، تو اس زبان کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ دیکھنے کی جو نعمت ہے یہ عظیم نعمت ہے، آنکھوں کے اوپر سیاہی چھا جائے، آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو آنکھ کی نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ تو نعمتوں کی اہمیت کا احساس عموماً اس وقت ہوتا ہے جب یہ نعمتیں انسان کھو دے۔ تو جب ایک مختصر وقت کے لیے آپ کھانے پینے اور دوسری ان چیزوں سے رک جاتے ہیں جس سے شریعت نے رکنے کو کہا ہے، تو ان چیزوں کی نعمت کا احساس ہوتا ہے، آپ کا دل اللہ کی نعمت کی شکر گزاری سے بھر جاتا ہے۔ تو یہ جذبہ امتنان و شکر پیدا کرتا ہے روزہ، کہ اللہ کے لیے شکر ادا کرو کہ یہ عظیم نعمتیں تھی جو تمہیں میسر تھیں۔ تیسری چیز، یہ تیسرا فائدہ روزے کا یہ ہے، یہ حرام چیزوں سے بچنے پر انسان کی مدد کرتا ہے۔ جب آپ حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کیوں چھوڑتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کی غرض سے۔ یہ آپ کا چھوڑنا، کھانے کو پینے کو جماع کو چھوڑ دینا، یہ ایک عبادت ہے۔ تو جب آپ حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا۔ تو جن چیزوں سے شریعت نے ہمیشہ منع کیا ہے، جو حرام ہیں شریعت کی نظر میں، ان کو بھی چھوڑنے کا مادہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ یاد دہانی کروں، اکثر میں اپنی تقریروں میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ ہمارے دشمنان ہیں میرے بھائی، جو نہیں چاہتے کہ ہم دین اسلام پر ثابت رہ سکیں۔ یوٹیوب پہ ایک چینل ہے عربی کا، اس کا نام ہے واعی، میں نے اپنی کئی تقریروں میں اس کا حوالہ دیا۔ پچھلے سال رمضان کے موقع پہ اس نے، اور یہ چینل خاص طور سے ٹارگٹ کرتا ہے ان ویب سائٹس کو جو مسلمانوں میں برائی کو بڑھاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ کچھ فحش ویب سائٹس ہیں، یعنی غلط فلمیں جو ہوتی ہیں ان کے اس ویب سائٹس میں کچھ کہا مسلم ملکوں میں، سعودی عرب، سیریا، عراق، جارڈن، لیبیا اور اس طرح کے علاقوں میں پچھلے سال جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا تو ان کے ویورز کی تعداد ایک دم ختم ہو گئی، تو ان کے اندر بکھراہٹ ہوئی، کیونکہ بڑی انڈسٹری کی شکل اختیار کر دی ہے، پورنوگرافی کی شکل میں، اور ایسی وبا ہے کہ ہر گھر میں داخل ہو رہی ہے۔ تو ان ویب سائٹس والوں نے میسج جاری کیا، اور میسج دیکھ لیجیے کہ کیسے ہمارا وہ مذاق رہا تھا۔ جملہ تھا جس کو وائی نے نقل کیا ہے، کہا انتم عبیدنا، اے مسلمانوں، تم لوگ آج ایک مہینے کے لیے ہمارے ویب سائٹس کو چھوڑ چکے ہو، تم ہمارے غلام ہو، اور پھر تم عید کے بعد لوٹو۔ گویا ہمارے ایمان کو ایک طرح سے وہ چیلنج کرتا۔ تو ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو برائی کی دعوت دینے کے لیے باضابطہ سرگرم ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی۔ تو یہ مہینہ جب آپ حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں اللہ کی خاطر، یہ دعوت دیتا ہے آپ کو کہ حرام چیزوں سے ہمیشہ کے لیے رکیے اللہ کی خاطر۔ اسی طرح یہ مہینہ نفس کی شہوت کے اوپر یا نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کا ایک بہترین مادہ عطا کرتا ہے انسان کو، کہ آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اور الحمدللہ دیکھیے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، عجیب سا نفس کے اندر جوش کہہ دیجیے یا ولولہ کہہ دیجیے، عبادت کی طرف رغبت کا مادہ پیدا ہوتا ہے، شیطان کی قوت کمزور پڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا کہ رمضان میں شیطان کی قوت کیوں کمزور پڑتی ہے؟ کہا انسان جب کھانا پینا کم کرتا ہے تو خون اس کا بننا کم ہوتا ہے، اور خون جب کثرت سے ہو انسان کی جسم میں تو شیطان کی یہ راستہ ہے اس کو برائی کی طرف دھکیلنے کا۔ اسی طرح یہ روزہ ایک اہم مقصد ہے، اللہ کی مراقبت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ ہر لمحہ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیکھ ہم پر مطلع ہے، تو آپ اپنی خوشیوں میں بھی اور پریشانی اور مسائل میں بھی اللہ کی طرف رجوع کیجیے۔ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں اس کے، کل کچھ اور فائدے، طبی فائدے اس کے کیا ہے انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔